لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. خلیفہ ہارون الرشید جو گزرے ہیں وہ ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تو تلاوت کے دوران جب اس آیت پر پہنچے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر مجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو اس میں یہ پیش نظر رکھیں کہ قرآن کریم کا مخاطب آج کی ملحد ذہن کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مخاطب جو ہے وہ اس زمانے کے لوگ تھے. ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے یہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے یہ غامدی ہے اور اس فکر کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے نازل ہوئی یہ بات، یہ قیامت والے دن کے لیے نہیں، اس وقت تک نہیں ہے. جبکہ امت بالاتفاق پوری قرآن کریم کا جب سے نزول ہوا ہے اس سے لے کر اب تک اس طرح کے چند بے دین لوگوں کے علاوہ کسی کا یہ ذہن نہیں ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، یا قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی ہے ان کا مصداق یا اس کا جو شان نزول ہے وہ چند خاص لوگ تھے، انہی سے اللہ مخاطب تھے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کی تفصیلات میں تو پھر بہت ساری باتیں ہیں. فارسی میں کہتے ہیں مشتِ نمونہ خروار. مشتِ نمونہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گندم خریدنی ہو نا، چاول خریدنا ہو، کوئی جنس خریدنی ہو، تو اس کی خریداری کے لیے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو
تو وہاں انبار لگے ہوتے ہیں، اور اس انبار سے جو غلہ بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، وہ بوری کے اندر زور سے مارتا ہے، آگے سے دانے نکل آتے ہیں۔ ان دانوں کو دیکھ کر آپ پورے کنٹینر کا سودا کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سودا اسی طرح ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو اشارتاً کی ہے نا، یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے پتہ نہیں کوئی اس کا شکار شاید کوئی بیٹھا ہوگا، ورنہ میں بیان ایسا نہیں کرتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح کے بے شمار فتنے اب سر اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بطور نمونہ کہ میں نے اس شخص کا نام لیا آپ کے سامنے، کہ جس کا ذہن یہ ہے کہ یہ جو احکام ہیں، چور کی سزا، یہ احکام جو رجم کے ہیں، یہ جو تعزیرات ہیں، یہ جو حدود ہیں، اس طرح کے جو بہت سارے مسائل ہیں، ان کا تعلق دور نبوت کے ساتھ تھا۔ بات سمجھ گئے میری؟ ایک طبقہ اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ بات بھی کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ جو صادقین تھے نا، یہ گزر گئے ہیں، اب صادقین قبروں میں ہیں، اور ان کا جو علم ہے وہ کتابوں میں ہے۔ مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو صادقین فرمایا ہے، یہ صادقین کہہ کر اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے کہ یہ جو کونوا مع الصادقین ہے، مجھے اس کی تفسیر سمجھاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی تفسیر جو ہے نا، جیسے کتاب اللہ میں آپ نے پڑھ لیا، اس کی عملی تفسیر رجال اللہ کی صورت میں دیکھنی ہوتی ہے۔ بات سمجھئے؟ اس نے کہا پھر کوئی ایسا آدمی مجھے ملاؤ جس کو دیکھ کر میں اس کی تفسیر سمجھ جاؤں۔ اللہ، انہوں نے کہا کہ حضرت حج کا موسم ہے، مدینہ منورہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں، تو میں آپ کی ملاقات کسی سے کراتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی تفسیر سمجھ آ جائے۔ وہ حرم میں گئے۔ حرم میں حضرت فضیل ابن عیاض کو دیکھا۔ تو حضرت فضیل کو جب دیکھا، انہوں نے درخواست کی وزیر نے کہ خلیفہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بادشاہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ آپ ساتھی بھی میری بات سن لیں، علماء تقریباً سارے پرانے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، فقیر کا، عالم کا، مالدار کو اور دنیا دار کو، عہدے والے کو للچائی نگاہوں سے دیکھنا اور اس کے مال اور عہدے سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے پھرنا، جس دن کوئی شخص یہ کام کرے گا، اللہ اس کے دین سے، دل سے نور معرفت کو اٹھا دے گے۔ یعنی اس نے بہت بڑی ناقدری کی ہے، بہت بڑی توہین کی ہے
اس دولت کی جو دولت اس کے سینے میں ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی اس وجہ سے کہ یہ آدمی کوئی بڑا آدمی ہے، میں بڑا تو نہیں، لیکن میرے سینے میں جو خدا نے دولت رکھی ہے، وہ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ شاہان مغلیہ کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں کیا رکھتا ہے، تو وہ جنگ کر کے ہم سے یہ چیزیں آگے لے لیں، لیکن یہ دولت جنگوں سے تو نہیں ملتی۔ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا ہاں جی میں بادشاہ کے اسلام کے لیے بھی جا رہا ہوں، فرمایا اس کو کہو کہ آ جائے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ یاد رکھے، جس آدمی کا دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو نا اوپر کی، اپنے مال کے تکبر کی وجہ سے، عہدے کی تکبر کی وجہ سے، تو ویسے ہی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ سے یہ بھی مشت نمونہ خروار بات کی ہے، آگے تفصیل آپ سمجھ جائیں اس کی۔ اسی طرح ٹھیک ہے نا، ہر موضوع الگ نہیں بیان ہو سکتا، اس کی تفصیل بھی آپ خود لے لیں گے، کیوں مولوی عبداللہ صاحب؟ ٹھیک ہے اس طرح کا۔ اب حضرت فضیل نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ مجھے آ کے ملے، لیکن ملے رات کے وقت، رات کو آ کے ملے۔ جس وقت رات کے وقت کا کہا، اس کے اندر بھی کوئی حکمت تھی کہ عام خلقت کے سامنے نہ آئے، بادشاہ آدمی ہے، اب رات کے وقت ملنے کا کہا تو یہ رات کے وقت چلے گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیے نا ملنے کے لیے بادشاہ نے، سچ یہ ہے کہ جب آدمی میں انابت پیدا ہو جاتی ہے نا، طلب، اور اس طلب کے اندر بھی کامل درجے کی یکسوئی، یہ جو میں بھی بیان شروع کیا نا، یہ مجھے اجتماع کے دوران آپ نے یاد کرانا ہے اچھا کہ میں اس موضوع پہ کوئی بات کروں۔ کامل درجے کی یکسوئی، طلب، شوق، ذوق، اور طالب میں حد درجہ کی فراحیت جب تک نہ ہو۔ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ ہر شخص کو اپنا نام نہیں دیتا، ہر شخص کو، اور جس طرح اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق و اختیارات میں وحدہ لا شریک ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ غیر کو برداشت نہیں کرتے، اسی طریقے سے رجال اللہ بھی اپنی توحید مطلب میں، نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ رجال اللہ بھی اپنی توحید مطلب میں ہر جائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہر جائی کی طرف متوجہ۔ میرے حضرت جی صاحب کے الفاظ ہیں، یاد رکھنا، کہ ہو میں ہو کو توجہ بھی نہیں دیتے، کہ ہو میں کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ کہ ہو میں کا کیا مطلب کہ آیا تھا، گزر رہا تھا، میں کہا چلو آپ سے مل لیتا ہوں، آپ سے مل لیتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے شخص کو کوئی توجہ نہیں ہوتی، ارادتاً گھر سے نکلے
حضرت سید پوری فرمایا کرتے تھے توجہ اللہ کی طرف سے اسی وقت ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اب جس وقت خلیفہ ملے نا تو اللہ والے طلب کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر، ذوق کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر کہ بادشاہ ہے، فقیر کے در پر آیا ہے، اور جب یہ فقیر کے پاس چل کر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ تو پاؤں کے نیچے دے کر آیا ہے نا، اپنے منصب کو پھینک کر آیا ہے، ورنہ فقیر کے پاس کیا لینے آیا یہ؟ تو اہل اللہ جب توجہ دیتے ہیں نا، توجہ، اسی لیے فرمایا کہ اہل دل کی مجلس میں بندے کو حاضر باش ہو کے بیٹھنا چاہیے، اپنے خیالات، اپنا موبائل، اپنی سوچ فکر دائیں بائیں نہ کرے، بالکل بہت یکسو ہو کر بیٹھے، نہ جانے کس وقت رحمت کی گھڑی متوجہ ہو جائے۔ اور ہمارے حضرت جی صاحب اشارتاً یوں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی قافلہ جا رہا تھا، سارے اسی قافلے میں تھے، اسی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، وہ اپنے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے نیچے ہوا، قافلے سے 1000 سال کے لیے گم ہو گیا۔ یہ بات ہی سمجھ آ گئی آپ کو؟ قافلے سے 1000 سال کے لیے گم ہو گیا۔ اف، کدھر گئے وہ لوگ؟ کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، اب یہ راہ گم ہو گیا۔ تو فضیل ابن عیاض نے جب ہاتھ بڑھایا نا ملنے کے لیے، السلام علیکم، اصحاب باطن جو ہیں، اللہ رب العالمین جس وقت انسان کے وجود کو مجسمہ ذکر کر دے نا، اور اس کا نفس بھی ذاکر ہو، اس کی سوچ فکر خیالات ذاکر ہو جائیں، تب وہ جسم کا رواں رواں ذکر کرتا ہے۔ اب سلطان ذکر اسی کو کہتے ہیں، قلبی ذکر اسی کو کہتے ہیں۔ اب حضرت نے جو ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا تو ہاتھ کو پکڑ کر تھوڑا سا دبایا، اور اہل اللہ اپنی شان سے توجہ دینے میں بعض بہت باکمال ہوتے ہیں، اشاروں میں، الفاظ میں، خیالات میں، باطنی طور پر بندے کی ساری چیزوں کو سلب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ کو دبا کے فرمایا، کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے، کتنے نرم ہاتھ ہیں اس، جن ہاتھوں نے کل آگ میں جل جانا ہے۔ یہ توجہ تھی، بس آخرت کا خوف دلا کر اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پھر جو اس کا آپریشن کرنا تھا، جو وار کرنا تھا، وہ کیا اس پر۔ بادشاہ اپنی بادشاہت کو بھول گیا، گر گیا۔ جب گرا تو وزیر نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس نے کہا جی سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کہا سمجھ گیا ہوں۔
تو یہ یاد رکھیں، یہ جو ہمارے اجتماعات یا آپ حضرات کے بیٹھنا بٹھانا جمع کرنا، خدا جانتا ہے ابھی میں اپنے حجرے میں سوچ رہا تھا، خدا جانتا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، ایک ذرہ دنیا نہیں ہے۔ کہ کس اس گئے گزرے دور میں ہمارے دل اللہ سے آشنا ہو جائیں، اتنے بڑے سرد ماحول کی میں کوئی تو خدا کا نام لینے والا ہو، عمومی دینداری سے نکل کر اللہ کے خصوصی لوگوں میں شامل ہونے والے تو کچھ ہو جائے۔ اسی لیے خانقاہ کے اجتماع کا مقصود کثرت نہیں ہوتی، کتنے لوگ آئے۔ تھوڑے ہوں لیکن خود ایک تحریک ہو۔ اور اس وقت یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، کہ ہمارے اندر کوئی ایسی تپش، کوئی ایسی حرارت، کوئی ایسی چیز موجود ہے، اب جن کے نام پر ہم اپنی دکان چلائیں گے وہ تو چلے گئے، اب ہماری دکانوں میں کیا ہے؟ وہ تو گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو گیا سارا۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیا کر کے جائیں گے؟ روز محشر اس جماعت کو منہ دکھائیں گے جو ہمارے ذمہ داریاں ضمانت امانتیں دے کر گئے کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ ہم تو ابھی تک دنیا کے مارے پھر رہے ہیں۔ ابھی اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو اللہ سے، تقویٰ۔ اب خشیت ملے گی کہاں سے؟ اس جگہ کا پتہ بتایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ میری ایک روحانی نسبت میں، ایک روحانی تعلق میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 1935 میں ہوا۔ یہ جو خواجہ فضل علی قریشی تھے نا، ان کے پاس ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملے، اور ملاقات کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ بعض اولیاء کرام، بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کو اپنے پاس آنے والوں کے بارے میں اللہ مطلع فرما دیتے تھے کشفاً یا نور فراست سے کہ اس آدمی کا روحانی حصہ میرے پاس ہے، یہ جتنا بھی پھرتا رہے اس کو کہیں سے فیض نہیں ہوگا۔ اسی لیے سلوک کے مسائل میں کئی لوگ محبت سے ملتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی کو یہ بھی کہہ دینا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ یا میرے ساتھ تعلق رکھو، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا نا مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ اور آگے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو کہ جو یہ سمجھے کہ شاید کو اپنی دکان بڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پیر قریشی جس وقت ہندوستان گئے نا، جامعہ امینیہ دلی، تو یہ مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ہمارے علاقہ مانسا سے پہلے پیچھے جودھوا ایک علاقہ ہے، اب تو خود ضلع ہو گیا ہے، کالا ڈھاکہ جس کو کہتے ہیں، یہ وہاں کے تھے۔
پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی علمی مقام اتنا نہیں تھا، یہ تو مرید جو تھے بہت بڑے درجے کے عالم تھے۔ پیر قریشی صوفی تھے اور کمال درجے کے صوفی تھے۔ انہوں نے ہندوستان بھر کا دورہ کیا مدارس کا۔ جامعہ امینیہ میں جب گئے نا، جامعہ امینیہ میں جب گئے تو مولانا غفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا کمال درجے کا۔ اب وہ طلباء کو بڑی شان سے پڑھا رہے تھے، اور مدرس علماء جو ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں، طالب علم ان کی رعایا ہوتی ہے۔ اب وہ جس انداز سے علم پڑھا رہے تھے، مخاطب تھے، پیر قریشی نے جب دیکھا ان کو نا، تو جو میں آپ کو توجہ کی بات کر رہا تھا نا، پیر قریشی بہت صاحب توجہ انسان تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھ کے فرمایا، مولانا آپ تو ہمارے آدمی تھے، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ ہمارے آدمی ہو کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ ایک چنگاری ان کو لگا کر نا وہاں سے چلے آئے۔ مہینہ 20 دن 10 دن گزرے، مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست لکھی، خط لکھا مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ادارے کے متمم تھے، ان کو لکھا، کہا حضرت وہ جو جنوبی پنجاب کے بزرگ آئے تھے، بس مجھ سے انہوں نے ایک بات کی ہے، اب مجھ سے یہ پڑھایا نہیں جاتا یہاں پہ، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کچھ وقت کے لیے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ دیکھا چلے جاؤ۔ مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت کے، جب میں مسکین پر پہنچا، جو ہی میں پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جیسے شیخ ناشنا ہوتے ہیں، لوگ مل رہے تھے، میں ہی ملا۔ اب اتنی بڑی علمی شان اور اتنا بڑا مقام، اور جامعہ امینیہ کا صدر استاد، اب جب سمجھ گیا کہ یہ آیا اصلاح کے لیے ہے، طلب سے کچھ نظر انداز سا کیا، امتحان، بیٹھتے ہی فرمایا، مولوی صاحب یہ دراٹی پکڑو نا، درانتی، جاؤ ان فقیروں کے ساتھ گندم کاٹو، گندم کاٹ کے لاؤ۔ اب وہ اتنے نازک قسم کے آدمی تھے، درانٹی تو زمیندارہ، تو یہ تو الگ فن ہے پورا۔ اب باقی فقراء جتنے بھی تھے، گندم کاٹنے والے بڑے بڑے گڈھے کاٹ کر سر پہ اٹھا کے لائے۔ اب ان سے جتنی گندم کاٹی گئی، ایک چھوٹی سی گڈی انہوں نے بھی کاٹ لی، اور جس وقت یہ گندم کاٹ کے لائے، پھینک رہے ہیں سارے لوگ، انہوں نے بھی رکھی۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیر قریشی نے فرمایا، مولوی عبدالغفور علم اتنا زیادہ، وہ گندم اتنی تھوڑی سی، اتنا جملہ ارشاد فرمایا۔ مولانا عبدالغفور عباسی گر گئے، اور گرتے ہی فرمایا، عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا، عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا، 3 بار فرمایا، عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا۔
پیر قریشی فرمانے لگے مولانا ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا، مسلمان آ جاتے ہیں آپ؟ ایمان کے درجات ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ماں باپ سے ورثے میں ایمان ملا ہوا ہے، احکام شریعت بھی تابعداری ایسی ہے، مفاد ہو گیا تو کر لیا، نہ ہوا تو نہ کیا، دل آیا تو نماز پڑھ لی، نہ آیا تو چھوڑ دی، مطلب ہوا تو نفل بھی شروع کر دیے، مطلب نہ ہوا تو وہ بھی چھوڑ دیے۔ یہ ایسا ایمان، یہ نجات والا نہیں ہے صاحب، یہ حد درجہ منافقت ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ مفتی اعظم ہند نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہمارا بڑا لائق مدرس تھا، وہ تمہارے جنوبی پنجاب میں کوئی بڑا جادوگر رہتا ہے، سنا ہے، وہ اس کے پاس گیا، واپس نہیں آیا۔ تو امیر شریعت کے پاس ایک عمل تھا، سخت سے سخت بگڑا ہوا جادو کسی پر ہوتا نا تو شاہ جی اس کو پھونک مارتے، جادو اڑ جاتا تھا۔ تو شاہ جی تو پیر قریشی کو جانتے تھے، انہوں نے مفتی اعظم ہند کو لکھا کہ آپ آئیں، میں جانتا ہوں اس جادوگر کو، دونوں اکٹھے جائیں گے ان کا جادو توڑنے کے لیے۔ مفتی اعظم ہند بھی آ گئے، ان کی غرض تھی کہ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، آئیں گے، ملاقات ہوگی۔ ملتان پہنچے، دہلی سے مسکین پور لے گئے، سبحان اللہ، حضرت عصر کی نماز کا وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو رہے تھے، یہ دونوں حضرات جا پہنچے۔ انہوں نے راستے میں قصہ نہیں کیا ان سے کہ پیر قریشی کتنا بڑا آدمی ہے، یہ کیا حساب ہے ان کا۔ جس وقت پاؤں دھو رہے تھے نا تو یہ دونوں حضرات پہنچے، تو حضرت قریشی نے کشفن فرمایا، اچھا میرا پھر جادو بنانا آئے ہو، میرا جادو بنانا آئے ہو۔ جب یہ بات کی نا، مفتی اعظم ہند تو بہت بڑا آدمی تھا اپنی جگہ پر، لیکن اب سچ دیکھا، سچ ہے نا، باقی غلط کوڑ ہے نا، اب دیکھا سچ، سچ دیکھا تو بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ یہ جس بزرگ نے یہ مضمون لکھا نا اس مسئلے پر، اس میں یہ شعر لکھا اس نے کہ سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہم رہیں یا نہ رہیں، اس دکان کو گرم رکھنے کی کوشش رکھنی ہے۔ ہر شخص اس کی ذمہ داری اپنے سر اٹھا لے، بہت ہو گئی دنیا، آخر مرنا ہے، آخر مرنا ہے۔ بھانج نہ مرے کوئی آدمی بھی، بھانج سمجھتے ہیں نا، ایسا نہ مرے کہ کم از کم میں بھی اپنے ساتھ کوئی 2 4 10 آدمیوں کی جماعت لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ اب مجھ پہ بڑی ذمہ داری ہے، اور رفتہ 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 اب ہم اٹھتے جائیں گے، پھر اٹھتے جائیں گے، تو کم از کم اب میں آپ ذمہ دار ہیں نا کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ چیزیں پیدا کر لیں
جو چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں. بس نیا سال آ گیا ہے گزر گیا ہے، نیا اجتماع آ گیا ہے گزر گیا ہے، ابھی عمل کریں گے، ابھی کوشش کریں گے، کل تلاوت کریں گے، پھر ذکر کریں گے، پھر مراقبہ کریں گے، یوں کریں گے یوں کریں گے. اسی تخمینے میں، اسی اندازے میں سالہ سال ہمارے گزر جاتے ہیں، اسی طرح گزر جاتے ہیں. اب ایسے نہیں کرنا. یہ جو اخلاص کی دولت ہے نا، یکونوا مع الصادقین ہے، جو ہمارے طریقے میں ایک بہت بڑا انسان گزرا ہے، ان کا نام ہے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری. یہ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری جو تھے، یہ قندھار کے تھے، پٹھان تھے. سردیوں میں ڈیرہ اسماعیل خان آتے تھے، 6 مہینے یہاں رہتے تھے، اور گرمیوں میں قندھار میں رہتے تھے. وصال ان کا ڈیرے میں ہوا، موسیٰ شریف میں. یہ ذکر اسم ذات جو ہے نا، مراقبہ قلبی ذکر، اصل میں ایک چیز ہے جس کے حصول کے لیے یہ مشقیں کی جاتی ہیں. ذکر کا، مراقبے کا، فی نفس ہی یہ آنکھیں بند کرنا، لائٹیں بند کرنا یہ مقصود نہیں ہے. کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. حضور کے زمانے میں تو کسی صحابی نے اس طرح مراقبہ نہیں کیا. یہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. حضور کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آپ کر رہے ہیں. جی تو پیر خواجہ دوست محمد قندھاری کے جو مرید تھے نا، وہ ذوب کے علاقے میں تھے. کوئٹہ کے اندر ایک آگے بلوچستان میں علاقہ ہے ذوب. تو وہ فجر کی نماز کے بعد نا ذکر کرتے، مراقبہ کرتے. تو وہاں کے جو قاضی تھے، بڑے عالم، انہوں نے ایک دن کہا وہ یہ کیا بدعت کرتے ہو تم؟ بدعت کیا شروع کی ہے تم نے؟ انہوں نے سیدھی سی بات کی. انہوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے یہ بدعت ہے کہ سنت ہے کہ کیا ہے. ہم تو سیکھنے والے ہیں، جو جماعت والے بزرگ کہتے ہیں نا ہم سیکھنے والے ہیں، ہوتے سب کچھ سیکھا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے والے ہیں. اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. بحث میں الجھ جائے نا آدمی، علم نہ ہونا، گمراہ ہو جاتا ہے آدمی. حضرت اگر آپ کو کوئی اس مسئلے پہ بات کرنی ہو نا، تو ہم قندھار جانے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. تو حضرت کے مریدوں نے نا بڑے گھیر گھار کے قاضی صاحب کو اپنے ساتھ قندھار لے گئے. یہ تھے بڑے قاضی، بڑے عالم. جب قندھار لے گئے تو صبح کا وقت تھا. صبح کا وقت تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت قندھاری فرمانے لگے مولانا آرام کریں، تھکے ہوئے ہیں آپ. تھکے ہوئے ہیں آپ، تھوڑا آرام کر لیں. یہ آرام کے لیے چلے گئے. میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا نا، تو ایک دفعہ ایک بڑے مولوی صاحب نامی گرامی تھے، ان کو لے گیا بغیر اطلاع کے. رابطہ نہیں ہو رہا تھا، چلا گیا. تو حضرت کی شفقت بہت زیادہ تھی مجھ پر، تو مجھے اپنی جگہ فرمانے لگے آدمی آن دے ایسے 10 میں باٹ لا کے بیٹھا. بندہ لا رہے تھے تو پہلے مجھے بتاتے میں باٹ لاؤں. باٹ سمجھتے نا، یہ چھری تیز کرنے کو باٹ کہتے ہیں نا. وہ کٹتی صحیح ہے پھر نا، کٹتی ٹھیک ہے پھر. تو اب ذہن میں ہجوم ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، 100 تقاضے ہوتے ہیں. تو بندہ اتنا بڑا لایا تو اس کے لیے کم از کم مجھے
اپنے آپ کو تیز رکھنا تھا کہ اس کو کاٹتے تو صحیح ادھر، سمجھ گئے؟ یعنی باطن کو یکسو ہو کر اس کو توجہ دینا. تو حضرت قندھاری نے بھی ان سے فرمایا آپ تھوڑا آرام کریں. اللہ اکبر. آرام کے لیے بھیجا، تھوڑی دیر بعد آرام مکمل ہوا، واپس آئے. حضرت نے پوچھا ہاں حضرت کیا بحث کر رہی ہیں؟ کیا بحث کرنی تھی آپ نے؟ فرمایا حضرت بحث تو نہیں کرنی، آپ سے بیعت کرنی ہے. سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم. گئے جی قاضی صاحب. نقطہ یہ ہے قاضی صاحب پتہ ہے پھر کتنا عرصہ رہے؟ اپنے علاقے کی مرکزی جامع مسجد کی خطابت، فتویٰ، قضاء کا کام سب چھوٹ گیا. علاقے کے قوانین پریشان کہ ہمارے استاد کہاں چلے گئے. بہت معلومات کے بعد کسی نے بتایا ان کو تو ہم نے قندھار میں دیکھا ہے. یہاں کے بڑے لوگوں کا جرگہ گیا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ناراضگی والی بات نہیں ہے، میں تو اخلاص سیکھنے بیٹھا ہوں یہاں پہ. کہ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ میں اخلاص نہیں تھا؟ فرمایا 12 سال ہو گئے جوتیاں ٹھیک کرتے ہوئے، یہاں پر 12 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. اب پتہ ہے میری کیا حالت ہے؟ کوئی کام شروع کروں تو بڑا اخلاص، یا درمیان میں یا آخر میں آ کے پھر ریا ہو جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ میں اس حال میں مر جاؤں تو میں تو فتوے دیتا رہوں گا، میرا کیا ہوگا؟ ان کا نام تھا مولانا محمد عادل کاکڑ زوبی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پاس ان کے مکتوبات ہیں، اس مکتوبات میں حضرت نے یہ اپنا واقعہ لکھا ہے. یہ اخلاص سیکھ رہا ہوں، اخلاص، کہ یہ تو شرک خفی ہے. اس کو بھی میرے اچھے عمل کا پتہ چلے، اس کو بھی پتہ چلے، وہ بھی میری تعریف کرے، وہ بھی مجھے اچھا جانے. یہ تو ڈگڈگی دنیا میں بچ جائے گی، انجام کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت شاہ ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے پھول توڑنا باغ توحید وچوں، پھول توڑنا باغ توحید وچوں، بدن اپنا کنڈیاں نال پچھواونا. بدن اپنا توحید کا پھول تو حاصل کرے گا لیکن کانٹوں سے زخمی ہو جائے گا. کانٹوں سے گزر کر پھول تک پہنچنا ہوگا. اور یہ جو سفر ہے نا صادقین والا، یہ عمومی نہیں ہے، یہ خصوصی ہے. یوں سمجھو کہ شیر کی مونچھوں کے ساتھ کھیل کر یہ سفر طے کرنا ہے. شیر کی مونچھ کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں ہے. یہ جو عمومی دینداری پہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے، سرما لگاتا ہوں، پگڑی باندھتا ہوں، مسواک کرتا ہوں، یہ تو بہت اچھی صفات ہیں، بڑا اچھا کام ہے. یہ تو مومن کو کرنے والی چیزیں ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے لاغر آدمی ہو نا، حکیم لوگ اس کو ٹانک کھلاتے ہیں، ٹانک دیتے ہیں، وہ فروا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا فروا ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اندر سے بیماریاں ختم ہو گئی ہیں. بیماری الگ چیز ہے، اس کی تشخیص الگ ہے، علاج الگ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ الگ عنوان ہے پورا.
علاوہ اب جو اللہ کے بندے دنیا سے ہو کے گئے نا، وہ یہ چیزیں ختم کر کے گئے۔ آج افسوس کی بات یہ، ہم میں جو جتنا دیندار ہو جائے اتنا ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہوتی۔ ورنہ علم کا اور حسد کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ علم کا اور محاسرت کا کیا تعلق ہے کہ دوسرے سے محاسرت کرے آدمی؟ سمجھو گل؟ میں علم پڑھ کے آیا 10 سال 20 سال، کتنی محنت کی، مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے اپنے اس چچا کے بیٹے کے ساتھ جس بیچارے کو الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ اس کی سطح پر ہم آ کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مناسب ہے؟ اب یہ جو کونوا مع الصادقین فرمایا نا، سچوں کے ساتھ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یعنی میرے لیے مناسب نہیں ہے یہ چیز۔ اس حلیے کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ ہم وہ کریں جو وہ کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں، مناسب نہیں ہے۔ عرصہ ہو گیا زبان سے حق دل سے ہو کرتے، شیخ نثار فتح فرماتے تھے ایک وقت ہو گیا دل سے حق زبان سے ہو کرتے، اب اتنا کرنے کے بعد یہ ارمان تو ہو اے کاش دیکھتے اس کو گفتگو کرتے، دیکھتے اس کو گفتگو کرتے۔ یہ کیسا تعلق ہے میرا؟ یہ کیسا تعلق ہے میرا کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا اب تک وہی پرانی عادتیں ساری، وہی حالات سارے چل رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس جستجو میں، اس غم میں، اس فکر میں ہر شخص کو، ہر ساتھی کو یہ غم کرنا ہوگا کہ میں اپنے گھر کا بڑا، قوم کا بڑا، خاندان کا بڑا، دوستوں میں مجھے نمایاں حیثیت، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، کیا میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے بھی کہ اس کی پردہ پوشی کی مہلت کو میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں اس سے؟ یہ بات سمجھ رہے میری؟ اللہ کی طرف سے جو پردہ پوشی کی مہلت ہو نا، اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو پردہ پوشی ہو رہی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ تو ستار ہے، مہربانی کرتا ہے، لیکن مجھے بھی اتنا بے وفا تو نہیں ہونا چاہیے نا، مجھے بھی اتنی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں جب کسی آدمی پر نا اللہ جل شانہ کوئی بڑی آزمائشیں بعض اوقات اس کے بغیر بھی آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں پر جو ستر کا پردہ ہے نا یہ دراز رکھتے ہیں، دراز، اور جو ستر کی چادر اٹھتی ہے نا وہ بغیر وجہ کے نہیں اٹھتی۔ کوئی وجہ ہو جاتی ہے اس میں عجب پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا اس میں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی نفسیات پیدا ہو گئی، میں تو کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں،
یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ باتیں ہیں یہ۔ تو یہ التجا رکھا کرے کہ اللہ مجھ پہ ستر کی چادر دراز ہی رکھنا، پردہ پوشی کی چادر دراز رکھنا، لیکن ایک بات کا بہت لحاظ رکھنا ہے کہ کسی نے آپ کو نیک سمجھ کر، متقی سمجھ کر، خدا والا سمجھ کر اگر کوئی معاملہ کیا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، پھر خدا پر جھوٹ نہ باندھنا کبھی بھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے پھر اللہ پر جھوٹ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے کہ بندہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہو۔ نہ تو کلام اللہ کو چوری کرنا، نہ اللہ والوں کے کلام کو چوری کرنا۔ مولا روم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے رمز اور اشارات کے بیان اس نیت سے سننا کہ لوگوں کو بیان کروں گا، اصلاح کی نیت سے نہ سننا کہ باتیں بڑی کام کی ہو رہی ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے کی نیت سے نہیں، نوٹ کرنے کی نیت سے نہیں کہ معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ جو معلومات میں اضافے کی نیت سے نا، نہ کہ روح کا جز بنانے کی نیت سے ہو کہ یہ میری باتیں روح کا جز بن جائیں۔ اس لیے حضرت نے لکھا ایک جگہ کہ مبتدی اور منتہی یہ دو لوگ ہوتے ہیں۔ مبتدی کون ہوتا ہے اور منتہی کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی دریا کراس کر چکا ہے، وہ اس کنارے کھڑا ہے، دوسرا اس کنارے کھڑا ہے، تیسرا آدمی ابھی باہر سے آیا، اس نے ان دونوں کو دیکھا، ان دونوں کی ظاہری حالت ایک ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کراس کر کے آیا ہے یا یہ کراس کر کے گیا ہے، معلوم نہیں کہ دریا تو اس نے عبور کیا ہے۔ تو یہ بھی اس سے بھی منع فرمایا گیا، اس کو سرقہ کہا گیا، چوری کہا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو کلام کو بھی چوری کرنے کی نیت نہ کرے، جزو بدن بنانے کی نیت کرے کہ میرے جسم کا حصہ بن جائے، میرے روح کا حصہ بن جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی نے ہم پر ایسا اعتماد کیا اور یقین جانے آپ کو کسی بورڈ لگانے کی، کسی اشتہار لگانے کی، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جب آپ اپنی تنہائی میں نا ان صفات کے ساتھ، اس اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، خدا محبوبیت کے اعلیٰ درجے پہ لے جائے گا، یعنی کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ محبوبیت کے اعلیٰ درجے پہ لے جائے گا۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے اگر تم ایسے ہو جاؤ تو خدا تمہارے گنگے پن کو بھی نا صاحب ارشاد بنا دے گا۔ تم اگر گنگے بھی ہو نا تو صاحب ارشاد ہو جاؤ گے، اور پتہ نہیں تمہیں اپنی زبان پر اور اپنے علم پر کتنا ناز ہو، اس سب کے ہوتے ہوئے خدا گمراہ کر دے گا۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین، جو اصل باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک عالم ربانی کا تیار ہونا اور
ایک عارف واصل کا تیار ہونا، عارف باللہ کا، زندگیاں کھپتی ہیں اس پر، زندگیاں کھپتی ہیں، تب کہیں جا کر کوئی انسان تیار ہوتے ہیں۔ اسے ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں۔ مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، ہم عام طور پر مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد تو بہت یاد رکھتے ہیں، زندگی میں نہیں کرتے کچھ بھی۔ ایک تو یہ ان صفات کی کوشش کرنی ہے، یہ جو ہمارا یہ شب جمعہ کا اجتماع، یہ ہماری یہ جو مجلس ہوتی ہے نا آپس میں، یہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس یاد دہانی کے بعد پھر اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی تقریباً 10 سال تک یا کم عرصہ ہوگا، 10 سال 9 سال، اللہ کمی بیشی کے الفاظ معاف کر دے، یعنی میں نے جو بیان کیا نا 10 سال، وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر کیا۔ جمعے کا بیان آج یہ بیان کرو، آج یہ بیان کرو، اس مضمون کو بیان کرو۔ تو میں صبح 10 بجے انتظار کرتا تھا جمعے والے دن کہ حضرت ابھی فون پر اطلاع دیں گے کہ یہ بیان کرو۔ تو جب بیان کر لیتا، دیکھتا اس کو، تو اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا اس میں، اپنی کوئی سوئی کہیں اٹکی ہوتی تھی، وہ حل ہو جاتی۔ ایک دن مجھے فون کر کے حضرت نے فرمایا یہ بات بہت یاد رکھنے والی ہے، اہل علم کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ آپ کا مزاج یہ تھا، پوچھا کرتے تھے کہاں ہو؟ کہوں جی حجرے میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں۔ یہ 3-4 سوال حضرت کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس الگ الگ مجلس کے الگ الگ تاثرات ہوتے ہیں۔ جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے آدمی، اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں، بچوں میں ہوتا ہے اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں، عوام میں ہوتا ہے اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں، بازار میں ہوتا ہے۔ تو حضرت کو اللہ نے یہ شان بخشی تھی کہ وہ ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ جو اس فرد کی ضرورت ہوتی تھی، ایسے نہیں پیڑاں اور تے پھکیاں اور، یہ بات سمجھتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑاں اور تے درد اور ہو اور دوائی اور ہو، ایسے نہیں۔ تو میں نے کہا حضرت میں اس وقت ایک جنازے میں جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر میری ایک بات سن لے، میں نے اس لیے فون کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ہر بیان سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اس آیت کا مراقبہ کیا کرو، غور کیا کرو اس آیت پر۔ ٹھیک ہے، کون سی آیت؟ فرمایا مثال دو سمجھاؤں آپ کو۔ آپ ابھی جنازے میں جا رہے ہو نا، آپ کا نفس سارے راستے میں آپ سے ایک تقاضا کرے گا کہ مجھے جنازے کے لیے آگے کریں۔ آپ کسی مسجد میں چلے گئے، آپ کا نفس تقاضا کرے گا کہ مجھے نماز کے لیے آگے کریں، اور اگر جنازے والوں نے آپ کو جنازے کے لیے آگے نہ کیا نا، آپ کے نفس کی بڑی بے ادبی ہو گئی، بڑی بے ادبی ہو گئی کہ بھائی میں عالم آدمی ہوں، پیر آدمی ہوں، اتنا لوگ میرے ادب کرتے ہیں، انہوں نے مجھے آگے کیوں نہیں کیا؟ پھر سخت سزا ملے گی۔
اور جب واپس آئیں سارے راستے پہ نفس آپ کو کہے گا بڑے غلط لوگ تھے جی، بے ادب لوگ ہیں یہ، ان کو تمہاری اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا اللہم اغفر لحینا، اگا نہ سہی تے پچھا سہی، اگا نہ سہی تے پچھا سہی۔ ہند کو زبان فرمایا کرتے اگا نہ سہی تے پچھا سہی۔ اتنی بات ہے نا، جو آگے پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی پڑھتا ہے، اور جو پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی آگے نہ صحیح تو پیچھے صحیح۔ فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا کوئی مسئلہ دل میں ہوا نا، تو اللہ کی قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے بالکل، کہ اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہہ دو میری نماز، میرا جینا مرنا، میری جمیع عبادات سب اللہ کے لیے ہیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علماء احناف پر نا، انہوں نے ایک اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ ایک حنفی عالم سے دعائے قنوت سنا، اور وہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ میں نے کہا مولانا اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، اتنی بڑی باتیں، میں تو لرزتا ہوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا یہ۔ سمجھ آ رہی ہے گل نا، کتنی اونچی گل ہے۔ ولی عبداللہ صاحب سمجھ گئے آپ؟ یہ علماء میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، کو اتنے بلند کلمات، میں تو ڈرتا ہوں، میں تو فطروں میں نہیں پڑھ سکتا یہ، کہ زبان میری کچھ کہے اور دل میرا کچھ کہے۔ یہ تمہاری ضرورت ہے جو پڑھ لیتے ہو، میں تو نہیں پڑھ سکتا یہ۔ بہت کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میرا جینا مرنا، یہ جو للہ ہی ہے نا، للہ ہے۔ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب میں جس لئے غور کرتا نا للہ دا، دو گلاں بڑیاں عجیب ہیں۔ ایک فرمایا من یشاء، کون سی بات؟ من یشاء، اللہ اللہ اللہ، اللہ کی بے نیازی، میں چاہوں تو۔ اللہ جب آپ چاہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی پیچھے۔ اور دوسرا للہ، اب میں کہتا ہوں للہ رب العالمین، لیکن للہ ہے نہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں یہ؟ للہ کہاں ہو گیا پھر؟ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ خدا کی توحید کا حصول کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارا فرمایا کرتے تھے جڑیوں ایک ٹھٹھا ماحول دی گلا نہیں ہے، اور ان کو بولتے تھے نا ٹھٹھے دی گلا نہیں ہے، ٹھٹھا ماحول نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اتنی اونچی بات ہے
کہ لا الہ کے آگے اگر اللہ نہ ہوتا نا تو خود اللہ بھی نہ بچتا، خود اللہ کی ذات بھی، صرف اللہ لگا کر اللہ نے اپنے آپ کو بچایا، باقی سب کو ختم کر دیا۔ اب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا للہ ہے۔ اب یہ جو للہ ہے نا، افسوس افسوس، سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ کیسا وقت آیا سلوک اور احسان کے سلسلوں پر، یہ کیسا وقت آیا سلوک اور احسان کے سلسلوں پر، جہاں مشائخ کی رونقیں تھیں وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں، جہاں مشائخ کی رونقیں تھیں وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ تھا اہل اللہ کا پیغام اصل۔ جب خانقاہیں درگاہیں بن گئی نا، اللہ کی پرستش سے زیادہ پیروں اور فقیروں کی پرستش پہ لوگ لگے نا، پھر خدا سے کٹے۔ اللہ کے بندوں نے تو یہ پیغام دیا، سیدھا 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 سیدھا، اور یہی اصل تھا، للہ للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ تو یہ دعویٰ غلط نہ ہو جائے کہیں، یہ دعویٰ غلط نہ ہو جائے، للہ رب العالمین۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ جو خانقاہ لفظ ہے نا، خانقاہ، اہل علم سے معذرت کے ساتھ میں نے شاید یہ پڑھا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ خانق ایک گھاس کو کہا جاتا تھا، یہ گھاس جانور کھا کے مرتے تھے، اس سے خانقاہ پڑا ہے، ہمارا تربیت گاہ۔ یعنی یہ جتنی باتیں یہاں ہو رہی ہیں یہ تو نفس کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہیں، ساری مزاج نفس کے خلاف۔ ان باتوں کو ہضم کر کے نفس کو ختم کرنا ہے، یہ ہے خانقاہ۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خانقاہ کی تعریف کیا ہے؟ جب جاؤ خانقاہ میں تو دل سے نکلے آہ آہ، کیا نکلے؟ آہ آہ۔ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ یہ شعر جس نے کہا ہے نا، جس آدمی نے، اللہ اللہ اللہ، میں نے ان کی زیارت سبت اٹھائی ہے، مجلس کی ہے ان کے ساتھ۔ اس شعر کے بارے میں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر نے نا آفاق عالم میں غلغلہ مچایا ہے، آفاق عالم میں غلغلہ مچایا ہے، ایسا شعر ہے یہ۔ مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، تاب منزل۔ آہ کو بھی کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ کو بھی کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے، نحن اقرب الیہ
من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس استحضار کے بعد خدا کا باغی ہو سکتا ہے آدمی؟ اس لیے مومن کو اپنا جائزہ لینا ہو نا کہ میرا ایمان کہاں کھڑا ہے، وہ تنہائی میں پتہ چلے گا۔ مجمع میں تو سارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تنہائی میں پتہ چلے گا کہ تو کس کا ہے، تو کون ہے۔ اور تنہائی میں صرف یہ نہیں کہ موبائل میں گن نہیں دیکھتا، تنہائی میں یہ بھی کہ اس دل میں تنہائی میں بیٹھ کے بھی کسی کا بغض نہیں آتا، کسی کا بخل نہیں سوچتا، کسی سے حسد نہیں کرتا کہ نہیں تنہائی میں بیٹھ کے منصوبے بناتا ہو، اس کی تنہائی پاک نہیں ہے۔ پھر تنہائی کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس وقت بھی اس کو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہوتے ہیں اس وقت۔ یہ سبق ہے اصل میں سا۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو گئے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو بھی کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اگلا شعر سنیں۔ کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، نہ لو کسی سے بھی بزرگی کا سرٹیفکیٹ سند، میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے کہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی غوث زمان ہے، دوسرا کہتا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تیسرا کہتا ہے فلاں ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ اس دھوکے میں کوئی شخص نہ رہے کبھی بھی۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں، من آنم کے بندانم، میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اس پر جب آ گیا نا آدمی، اس کی منزل سیدھی ہو جائے گی۔ لوگوں کے چکروں میں نہ آنا، کبھی بھی باتوں میں نہیں آنا کسی کے، باتوں میں نہیں پھنسنا کسی کے۔ جو لوگ باتوں میں پھنس گئے نا وہ پھنس ہی گئے۔ پھر ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک بڑی شان دی تھی، آپ کی کوئی شخص تعریف نفس سے کرتا نا، نفس سے حضرت سمجھ آتے، نفس سے سمجھتے نا، جھوٹی تعریف۔ فی الواقع ان میں اوصاف موجود ہیں، لیکن کرنے والے کو ریاکاری سے کر رہا ہے، خوش کرنے کے لیے۔ چھری لگتی ہے اللہ کے دل پر ایسی باتیں جو نفس کے ساتھ ہوں، دکھلاوے سے ہوں۔ اب آپ کا اور میرا کیا وزن ہوگا اللہ کے ہاں، وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا اپنا آپ خود بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر اللہ کی مخلوق آپ کی دیوانی ہے، آپ پر فریفتہ ہے اور آپ کو بلند القابات سے یاد کرتی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ میری عزت کرانا چاہ رہے ہیں۔ علماء بیٹھے، میں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت لوگ اشتہاروں میں بڑی مبالغہ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ مولا روم کہتے ہیں پیر دانائے راز ہونا چاہیے، دانائے راز۔ حضرت فرمائے شکر کرو اللہ پردہ پوشی کر رہے ہیں، شکر کرے اللہ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے۔ میں نے یہ شعر حضرت کو سنایا، میں نے کہا یہ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، اپنے
نے حضرت کو سنایا. میں نے کہا حضرت یہ نثار پردی صاحب نے کمال کیا اس شعر میں. تو حضرت ایک دن اسی طرح کا ایک شعر مجھے سنایا پھر, اور وہ میں آگے سناتا ہوں. پھر سناؤں؟ اب تھک تو نہیں گئے نا؟ کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ, مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے. آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا, آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا, ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا, ایسا ذکر کرو خدا کا کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں. آج دیندار ہو جائے نا تو رشتہ دار کہتے ہیں نا بیوقوف ہے, وہ پاگل ہے. آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا, ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا, ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. آخری بند اس کا. آ گیا وقت علم ہم پہ نثار, آ گیا وقت علم ہم پہ نثار, پہلے اپنے بعد بیگانے گئے. پہلے اپنے بعد بیگانے گئے. مرتے ہی نا سارے نام تبدیل ہو جاتے ہیں آدمی کے. میت, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ, میت نکالو, دفن کرو. آ گیا وقت علم ہم پہ نثار, پہلے اپنے بعد بیگانے گئے. یہ شعر میں نے حضرت کو سنایا ایک دفعہ, اور ایک واقعہ کے طور پہ ایک شعر سنا دوں. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو خادم خاص ہیں نا, اور ان کی ملفوظات لکھنے والے مولانا عبداللہ میمن صاحب, جنہوں نے ان کو خطبات لکھے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے فون پر میری بات ہوئی ان سے, فون پر بات ہوئی تو کوئی بات چلتے چلتے انہوں نے مجھ سے, بات لمبی ہو گئی, حضرت کا تعارف پوچھ رہے تھے. تو میں نے ان کو 2-4 شعر سنا دیے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ایک دم بڑا آدمی ہل گیا جگہ سے. 3 دن کے بعد یہاں آ گیا. وہ کہتے مجھے حضرت سے ملاؤ. خیریت حضرت؟ آپ کے شیخ کون ہے؟ آپ کے شیخ کون ہے؟ میں نے کہا شیخ تو ہیں, تبھی تو آپ آئے ادھر. خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا, وگرنہ بری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے. پیر نصیر الدین نے بھی کمال کیا نا. کیا شعر ہے عمران صاحب؟ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ تیری اس نسبت کا, وگرنہ بری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے. اور کیا شعر ہے؟ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا, نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ. ہاں آگے, کہاں رکتے کہاں تھمتے, خدا جانے کہاں جاتے. کہاں رکتے کہاں تھمتے, خدا جانے کہاں جاتے. میں ان کو لے کے حضر ہوا حضرت کے پاس پھر, اور حضرت سے بیعت ہوئے. وہ اس سے حضرت شیخ تقی صاحب دامت برکاتہم کی عظمت کم نہیں ہوئی. یہ ان کی تربیت کا اثر کہ اتنی عاجزی کہ ہم جیسے گناہگاروں کی بات پر
بندہ اٹھ کے ہل گیا وہاں سے، تو آئے تو حضرت کے پاس رہے، پھر 3 دن حضرت کی خدمت میں رہے، تو پھر وہ وہاں سے میرے پاس آ گئے، 1-2 دن پھر میرے پاس رہے ادھر۔ تو یہ شعر پر میں نے ایک بات کر دی۔ حضرت صاحب تشریف لایا کرتے تھے مولانا میر صاحب سردیوں میں پنڈی، آپ جب تشریف لاتے نا تو میں ہر دوسرے تیسرے دن ملنے کے لیے جاتا۔ ایک دن میں حاضر ہوا تو فون نہ ملا، فون پہ رابطہ نہ ہو سکا، تو مجھے وہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت گوال منڈی تشریف لے گئے ہیں، قاری یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمزلف تھے ان کے گھر۔ میں گوال منڈی آیا، گوال منڈی والوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت تو ویسٹرن چلے گئے ہیں، اور ویسٹرن میں جو حضرت کا ٹھکانہ تھا جس ساتھی کے گھر میں وہاں گیا، انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو ہے نا وہ ڈھوک مستقیم چلے گئے ہیں۔ میں ڈھوک مستقیم آیا، انہوں نے کہا جی حضرت تو گیروال چلے گئے ہیں، تو میں ادھر چلا گیا۔ یہ سارا قصہ میں نے حضرت کو کیا کہ حضرت میں وہاں گیا تھا تو آپ نہیں تھے، پھر ادھر آیا، ادھر نہیں تھے تو ادھر گیا، اس طرح میں یہاں پہنچا ہوں۔ حضرت نے کہا پھر ایک شعر سنے، یہ شعر کا میں نے وعدہ کیا تھا، اور اس شعر کے جواب میں حضرت نے مجھے پھر میں ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، کیوں پھرتے ہو میرے پیچھے، لا مقام گھر بنایا یار نے، ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، لا مقام گھر بنایا یار نے، آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، ادنا تماشا کے لیے در در پھرایا یار نے، ادنا تماشا کے لیے در در پھرایا یار نے۔ ساتھیوں بہت بڑی بیماری کا حضرت نے یہاں اس شعر میں جواب فرمایا۔ جب تلک میں تھا، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، پھر تو ہم کو بھی نہ پایا یار نے، جب تلک میں تھا، ہاں جی میں بھی اپنی جگہ آدمی ہوں۔ اب کیا سمجھتے ہو مجھے، دوا، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، پھر تو ہم کو بھی نہ پایا یار نے۔ میں نے یہ شعر تو 12 حضرت سے سنا، تو مجھے نثار فتیح صاحب کا دیوان بھی کوئی یاد تھا، میں نے کہا حضرت انہوں نے بھی ایک بڑا کمال شعر کہا ہے۔ ایک شعر میں کہتے ہیں اللہ سے مخاطب ہیں، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، یہ اللہ کو اپنے بندے سے بہت بڑا گلہ ہے، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے، آ کے دیکھ، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے،
تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، انانیت، اس لیے اس بیماری کی موجودگی میں نا اعمال سر سے اوپر نہیں چلتے ایسا۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا ایک مرید شیخ کے پاس گیا 1 درجن مالٹے لے کر، اور اس کو پتہ نہیں کہ وہاں ان کا مالٹوں کا باغ ہے۔ وہ مالٹوں کے باغ میں بیٹھے تھے اور یہ مرید 1 درجن مالٹے لے کے چلا گیا۔ فرمایا جس کے مالٹوں کے باغ ہوں، اس مالٹوں کے باغ میں 1 درجن مالٹے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کو وہ دو جو وہاں نہیں ہے، اللہ کو وہ چیز دو جو وہاں نہیں ہے، اللہ کو وہ دے رہے جو پہلے سے وہاں ہے۔ بڑائی کس کی صفت ہے؟ بڑائی صفت اللہ کی ہے، اور یہ اعمال بھی وہی دے رہا ہے جو بڑا بن کے دے رہا ہے، میں بڑا آدمی ہوں۔ حضرت نے بہت اشارہ کیا، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے، آ کے دیکھ۔ ایک بات تو میں نے 2 شعروں میں کر دی ہے، شیخ نثار نے بڑی کمال بات کی آگے، مت پوچھ کہ کیا مجھ پہ قیامت گزری، مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری، کس طرح سے طے کی ہے یہ عشق کی وادی ہم نے، مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری، کس طرح سے طے کی ہے یہ عشق کی وادی ہم نے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ گوایا ہم نے، بڑے ارمان مسئلے ہیں، بڑی خواہشیں قربان کی ہیں، بڑی آرزویں خون کی ہیں۔ ایسے نہیں ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا سارا کچھ۔ مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری، کس طرح طے کی ہے یہ عشق کی وادی ہم نے۔ اسی طرح کے ایک اور شعر کہتے ہیں، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے۔ جب سمجھتے تھے کہ باطن میں گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، پھر چنگاری کو اڑایا، آگ لگائی، پھر مجلس تبدیل کی اپنی۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے جب مجلس سے دوری ہوتی ہے نا، دوری ہوتی ہے، انہی کی زبان میں بات مزہ کرے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جڑیاں دی حقیقتاں کھنڈی ہوں گے نہیں، پھر حقیقتاں کھنڈی ہوں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چھری جب تیز نہ ہو نا اس کو کھنڈی کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور کھنڈی چھری جو ہے وہ کچھ ذبح نہیں کر سکتی، بڑی تکلیف دیتی ہے جانور کو، آدمی پھر کھنڈا ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ خود اپنی ذات میں نفع ہوتا ہے اس کو، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، اس لیے انتہا تک بندے کو ڈر رہے۔ اچھا یہ نہیں کہ میں پیر بن گیا ہوں، عالم بن گیا ہوں، بزرگ ہو گیا ہوں، بس میں فارغ ہوں، سارے دنیا گناہ گار ہے، اب سب سے کامل مسلمان میں رہ گیا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ ڈرنے کے کام ہے آخر تک۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے 3-4 بزرگوں سے بہت قربت اختیار کی ہے، 3-4 بزرگوں سے مجھے بہت قربت رہی ہے، میں نے تو ان کو روتے ہی دیکھا ہے، مطمئن نہیں دیکھا۔ شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ایک دفعہ، ساری مجلس میں کہنے لگے نہیں رہنا چاہتا،
جانا چاہتا ہوں. کوئی مجھے لکھ دیتا ہے اللہ عمر دراز کر دے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک مرید خلیفہ بڑے بے تکلف سے تو کہنے لگے حضرت موت نہیں مانگا کرتے. حضرت کانوں سے اونچا سنتے تھے نا، موت نہیں مانگا کرتے، اونچی آواز سے کہا اس نے. سبحان اللہ. حضرت نے میری طرف اشارہ کیا، فرمایا مولوی صاحب اس کو سمجھاؤ میں کیا مانگ رہا ہوں، سمجھاؤ اس کو میں کیا مانگ رہا ہوں. میں سمجھ گیا حضرت مجھ سے کوئی سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا حضرت موت نہیں مانگ رہے، حضرت وصال مانگ رہے ہیں، حضرت وصال مانگتے ہیں، وصال مانگ رہے ہیں. حضرت کا ایک شعر ہے، فرمایا کرتے تھے عمر گزر گئی دل سے حق زباں سے ہو کرتے. عمر گزر گئی، اب کیا ارمان ہے، دیکھتے اس کو گفتگو کرتے. بس اب اس پروگرام میں ہیں ہم، اب کوئی ارمان باقی نہیں، کوئی خواہش باقی نہیں. جتنی دنیا بڑھتی جا رہی ہے، آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، امتحانات بڑھتے جا رہے ہیں. آخری خط وفات سے پہلے نا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قافلہ بیلوی کے آخری انسان تھے. ہمارے حضرت کے مرید تھے، میرے پیر بھائی بھی تھے، اور میں ہی حضرت کے پاس لے گیا تھا، اور میرا بےحد احترام اس واسطے کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے پیر تک پہنچانے والا پہ پیر ہوتا ہے. مجھے آپ لے گئے تھے حضرت کے پاس. بہت بڑا آدمی تھا. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں حضرت کا ذکر کریں ساتھ میرا ذکر نہ کریں. اتنے قدردان آدمی تھے، اتنے قدر شناس تھے. آخری خط ان کا گیا، اس خط میں لکھا کہ حضرت ہم آپ کی درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں. حضرت خط پڑھ کے میں جانا چاہتا ہوں، یہ پھر روکتا ہے. میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ پھر روک رہے ہیں. میں جانا چاہتا ہوں، آج کا نہیں جانا چاہتا. 60 سال کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، ایک وقت بھی کہ جب میں نے ملک الموت کا انتظار نہ کیا ہو. جس دن میں نے ملک الموت کا انتظار نہ کیا ہو شاید ابھی آ جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس آدمی نے ایسا کیا ہو اس نے زندگی کیسے گزاری ہوگی. پھر مجھے کہنے لگے ملک الموت کے لیے بھی میں نے ایک شعر لکھ کر رکھا ہے. جس دن وہ آئے گا نا اس کو کہوں گا آؤ آؤ، آئے گا کہوں گا خوشا نصیب، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا. خوشا نصیب کہ میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا. بہت لمبا بیان کر کے تھا جی حضرت. کتنی دیر ہو گئی ہے جی؟ اور بھی ہو جی؟ 1.5 منٹ تو نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ہاں جی چلو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ مجلسیں رہیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة ترضي بها عنا حق العظيم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما.
تنگ دستیاں دور فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے بچا۔ اللہ ہمارا اجتماع جو انشاءاللہ آج شروع ہی ہو گیا ہے یا اللہ، اس کے اخیر تک اس اندر داخل ہونے والا کوئی شخص بھی یا اللہ ایسا نہ رہے جو فتنہ دجال سے، فتنہ نفس سے، فتنہ شیاطین سے، فتنہ نظر بد سے، جادو حسد سے، تمام ظاہری و باطنی بیماریوں سے اللہ سب کو پاک کر دے، مردوں کو عورتوں کو پاک کر دے یا اللہ۔ اس مجمع میں داخل ہونے والے ہر شخص کو تزکیہ نفس نصیب کر دے اللہ، تصفیہ قلب نصیب کر دے یا اللہ۔ اول تا آخر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس اجتماع کو اللہ قبول فرما دے۔ جن دوستوں نے یا اللہ اس میں ہر اعتبار سے حصہ لے رہے، کھانے پینے میں، لنگر میں، دوستوں کی خدمت میں، باقی امور میں، اللہ ان سب کو بحد جزائے خیر نصیب فرما، اللہ بحد جزائے خیر نصیب فرما، اللہ بحد جزائے خیر نصیب فرما۔ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، جان مال کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنا خاص قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، آپ سے دعا کی امید رکھی، اللہ یہ دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما یا اللہ۔ جتنے احباب آئے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب فرما، اللہ سب کو کامیاب فرما، اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے مشائخ کے درجے بلند فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، مردوں کو عورتوں کو سب کو شفا نصیب فرما دے، اللہ سب کو کامیاب کر دے، اللہ سب پر رحم فرما دے، سب پر مہربانیاں فرما دے۔ اللہ جتنی بچیاں، عورتیں، جتنے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں اجتماع میں یا اللہ سب کو کامیاب کر دے آخر تک یا اللہ۔ ہر اعتبار سے ہمارے اس مرکز کو یا اللہ فتنوں سے بچا دے، اجتماع کو ہر طرح کی شرور سے بچا دے اللہ، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے شر سے بچا دے یا اللہ۔ اس اجتماع کی خوشخبری، اس اجتماع کی فیض و برکت کی اطلاع ہمارے تمام بزرگوں کو، مشائخ کو جو اس اجتماع کی رونق ہوا کرتے تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ ان کی روح کو پہنچا، اللہ ان کی روح کو خوش فرما، اللہ ان کی روح کو خوش فرما۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر کی، ہے کمی تو بس میرے شیخ کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ وہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ جو ان محفلوں کی زینت ہوتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا۔ اللہ اس اجتماع کو رسمی اجتماع نہ بنانا، رواج نہ بنانا یا اللہ۔ اللہ اس اجتماع کو دنیا داری کے لیے، دنیا کے لیے اللہ اس کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو جو ہمارے بعد بھی ہوں گے یا اللہ، اس اجتماع کی برکات نصیب فرمانا، اس کا فیض نصیب فرمانا، اس در و دیوار سے بھی اللہ ان کو فیض دینا آنے والوں کو یا اللہ۔ اللہ کسی کو محروم نہ کرنا یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔